السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 20واں پارہ ہے اور سورت کا نام العنکبوت ہے، اور آیت نمبر 31 سے لے کر 35 تک یہ 5 آیات ہیں۔ پہلے ان کی تلاوت سنیں، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ناظرین کرام، اب ان آیات کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے ہمارے یعنی پیغام دینے والے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریۃ، ہم یہ ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کو، ان اہلہا کانوا ظالمین، اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، کہا کہ اس میں لوط علیہ السلام ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، کہا کہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں ہیں۔ لننجینہ واہلہ، ہم لوط علیہ السلام کو اور اس کے اہل کو، اس کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، الا امرأتہ، مگر اس کی عورت، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ولما ان جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، تو وہ ناخوش ہوئے، کیونکہ اللہ کے عذاب کا پیغام لے کر آئے تھے۔ وضاق بہم ذرا، اور ان کا دل تنگ ہو گیا۔ وقالوا لا تخف، اللہ نے کہا آپ نہ ڈریں، خوف نہ کریں، ولا تحزن، اور غم بھی نہ کریں، انا منجوک واہلک، ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا اپنے پیغمبر کے ساتھ، ہم آپ کو بچائیں گے، آپ کے اہل، یہاں اہل سے مراد ان کے بچے بھی ہیں، ان کا گھر بھی ہے، اور ان کے ماننے والے سب اہل میں داخل ہیں۔ الا امرأتک کانت من الغابرین، مگر اس کی عورت جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ان منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، ہم نازل کریں گے، اتاریں گے اس بستی والوں پر کیا عذاب من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے، اس کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اور ہم نے چھوڑی ان میں نشانیاں، بَيِّنَةً، واضح نظر آنے والی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، سمجھنے والی، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو سامعین کرام، یہ اللہ ذوالجلال ان آیات میں اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی ہے بیٹے کی، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور جا بجا کہا کہ تو اگر سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب آئے، اللہ ذوالجلال کے لیے یہ تو کام مشکل نہیں ہے۔ جب عذاب آیا، پیغام لینے والے فرشتے جب آ گئے ہیں، ڈر سنانے والے کہ آ گیا عذاب ان کے لیے، اللہ کے پیغمبر کا سینہ تنگ ہو گیا، اب تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں اپنی قوم کے لیے، ان کے لیے نرم دل تھے، قوم کو ڈرانے والی تھے، قوم کا درد رکھتے تھے کہ قوم پر عذاب نہ آئے، لیکن قوم نے مانگ پر پھر بھی ان کو ڈھیل دے دے کر اللہ ذوالجلال نے آخر میں عذاب نازل کیا۔ میرے اللہ، تو رب العالمین ہے، ہم تیری اطاعت میں آنا چاہتے ہیں، تیری فرما برداری، وہ کام اللہ جو تو پسند کرتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری مدد تو فرما اللہ، تیرے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے اللہ، شیطان کے جتنے راستے ہیں، شیطان والے کام ہیں جن سے شیطان راضی ہوتا ہے، اللہ ان سے ہم باز آنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما۔
اللہ نیکی کے کرنے کے لیے اور برائی سے رکنے کے لیے اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تو ہماری حفاظت نہ کرے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہر قسم کی مدد، نیکی کرنے کی طاقت تو عطا فرما، برائی سے بچنے کی اللہ ذوالجلال ساری رکاوٹیں پیدا کر دے، ہم برائی سے بچ جائیں۔ اللہ جس راستے کو تو نے جنت کا راستہ بنایا ہے، جس راستے کو تو نے اپنی رضامندی والا راستہ بنایا، اللہ اس پر ہمیں چلا۔ اللہ تیری یہ کتاب قرآن مجید کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف کرنا، لیکن ہم تیرے پیغام کو پڑھ رہے ہیں اور آگے تیرے بندوں کو سنا رہے ہیں۔ اللہ جتنی بھی ہم کام کر رہے ہیں ہماری محنت کو قبول فرمانا۔ ہم سے اگر کوئی خطائیں ترجمے میں، سمجھنے میں، کوئی بیان کرنے میں خطا ہو جائے تو ہم انسان ہیں، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، اللہ ہمیں معاف کرنا، لیکن ہمارا دل مخلص ہے کہ ہم اللہ تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، ہم مل کر قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کو پڑھنے والے بن جائیں، اور ہمارے گھروں میں نظام ہو تو تیرے قرآن کا ہو یا تیرے نبی کا فرمان کا ہو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔